أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ألم تر أن الله أنزل من السماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا ترجمہ: الم ترى، کیا آپ کو معلوم نہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، بے شک اللہ ہی تو ہے جو نازل فرماتے ہیں آسمان سے بارش کا پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اللہ اس کو زمین کی گہرائیوں میں ڈالتے ہیں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر اللہ اس کے ذریعے کھیتیاں پیدا کرتا ہے، مختلفاً الوانہ، کھیتیوں کے رنگ کلر مختلف ہوتے ہیں، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، فتراہ مصفرا، پھر اس کو تو زرد رنگ یعنی پکا ہوا دیکھتا ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اس کو چورا چورا کر دیتا ہے یعنی نکال لیتا ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، بے شک اس کے اندر اہل عقل کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ آیت نمبر 21، پارہ نمبر 23، سورۃ زمر۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے صرف آپ کو غور کی ضرورت ہے، محنت آپ نے نہیں کرنی، صرف آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ انزل من السماء ماء، زمین سے اللہ بخارات لیتے ہیں، پھر آسمان پہ جا کے بادل بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو بارش بناتے ہیں جس کو مطر کہتے ہیں، جو بادل ہے اس کو سحاب کہتے ہیں، جو بارش ہے اس کو مطر کہتے ہیں، پھر یہ جب نازل ہوتی ہے صاف ستھری اور خوبصورت، ایک ایک قطرہ لینوں کے اندر اتر رہا ہوتا ہے، کھیتیوں پہ لگتا ہے، پھر اس کے بعد سارے گردے، سارے گھٹے، سارے درخت سمجھے ایک زندگی پکڑتے ہیں، اور مزیدار انسان ان باغات کو، گھاس کو، بوٹیوں کو، جڑیوں کو دیکھتا ہے۔ ایسا زبردست پہاڑی علاقوں میں آپ جائیں، بارش کے بعد کے منظر کیا ہی ہوتے ہیں، کیا خوبصورت منظر ہوتے ہیں، ایسے درخت، ایسے گھاس، ایسی بوٹیاں، ایسی جڑیاں، ایسی زمینیں، خدا کی قسم بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے نا بارش کے بعد، اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ آپ کی طبی طور پہ پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ساری دنیا خوش ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ بلا امتیاز اللہ بارش سب کو عطا فرماتے ہیں، بلا امتیاز۔
اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلکہ ینابیع فی الارض، وہ زمین میں جاتی ہے. ایک بنجر زمین ہے، بالکل بالکل بنجر ہے. ایک وہ زمین ہے جو بارش کو اندر نہیں لے کے جاتی، البتہ اس کی زمین کی اوپر والی تہہ پہ بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، اس کو بھی جانور پیتے ہیں. اور ایک وہ زمین ہے جو بارش کو اندر بھی لے جاتی ہے. یہ سب سے اعلیٰ قسم ہے. سب سے حدیث کے اندر علماء کی قسمیں بیان کی گئی ہیں. علماء کی، ایک وہ آدمی ہے جو علم حاصل کرتا ہے، نہ عمل کرتا ہے نہ آگے سکھاتا ہے، یہ تو چٹیل میدان ہے. ایک وہ آدمی ہے جو سکھاتا تو ہے مگر عمل، یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین کی تہہ کے اوپر اوپن پانی جمع ہو گیا، چلے اس سے فائدہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا ہے، آپ نے یہیں سے پی لینا ہے، اس کو زمین میں سرایت نہیں کرتا. ایک وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے اور اس کو آگے بھی پھیلاتا ہے. یہ وہ بارش ہے جو زمین کے اندر گئی اور اس کے اندر جا کر اس نے اس کو زندہ کیا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کی موت ہے. اگر بارش نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ٹیوب ویل نہیں ہے، نہر نہیں ہے، بارانی بارش نہیں ہے، تو زمین کی کیا ہے؟ یہ موت ہے. بارش آتی ہے تو وہ زمین کیا ہوتی ہے جی؟ زندہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے زمین کی تہوں میں جانے کے بعد زراعت نکلتی ہے. زراعت، جس ٹائم ایک آدمی کا پیشہ ہوتا ہے ٹھیکیداری کرنا، زمین پہ ٹھیکے لینا، اور اس نے اس کے اندر گندم ڈال دی، جو اگا لیے، آلو ڈال دیے، شکر گندی ڈال دی جی، مٹر ڈال دیے، گوبھی ڈال دی، گاجریں ڈال دی. پھر اس کا یہ تخمینہ ہے کہ اتنے ایکڑ ہے، اتنی گاجر آ جائے گی، اتنی گندم آ جائے گی جی، اتنی مولی آ جائے گی، اتنے مٹر آ جائیں گے، اتنا خرچہ اس کے بیج پہ ہے، اتنا خرچہ فلاں پہ ہے، اتنا خرچہ فلاں پہ ہے. آہستہ آہستہ جب وہ نکلتی ہے، نکلنے کے بعد پھر وہ اپنی شکلیں دکھاتی ہے، پھر وہ اس کے اوپر جاتی ہے، پھر وہ اس کے بعد بنتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد بارشیں اس کی مدد کرتی ہیں، پانی اس کے مدد کرتے ہیں. اور یہ خوبصورت نظام کے اندر آگے بڑھتے 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 ایک وقت وہ آتا ہے جب مزارع اپنی کھیتی کو تیار شدہ دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے بھائی؟ تیار شدہ دیکھتا ہے. پھر وہ کٹنگ ہوتی ہے، اور کٹنگ کے بعد جو کہاں کہاں پہ پہنچ جاتی ہے. تو یہ خوبصورت کا نظام، مختلف الوان، رنگ اس کے کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں جی. مالٹا، کینو، فروٹر، لیمن، ہیں جی، گاجر، مولی، مٹر، خربوزہ، تربوزہ. خوبصورت قسم کا نظام ہے، کتنا مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے کا. اور مختلف کلر کے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوش ہوتے ہیں جی. امرود ہے، انگور ہے، انار ہے، سیب ہے جی، اور اس طرح کے ہر پھل ہے، ہر نظام ہے. زرعن مختلفاً الوانو، یہ ہے پلاٹ، یہ ہے پلاٹ. اس میں لگنے والی مرچ بھی تیار ہے، لگنے والی مرچ بھی تیار ہے، اور میٹھا خربوزہ بھی تیار ہے، تربوزہ بھی تیار ہے، کیلا بھی تیار ہے، جامن بھی تیار ہے. اس کا رنگ کیسا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہے؟ ایک زمین ہے، اس میں بیج ڈالتے ہیں، وہی مٹی ہے، وہی پلاٹ ہے. آپ کی تمام چیزیں اپنی اپنی سطح پہ اپنے اپنے کلر سے تیار ہے. مولی کو آپ پہچانتے ہیں، گاجر کو، مٹر کو، گوبھی کو، پھول گوبھی کو، بند گوبھی کو، ہیں جی، سلاد کو، مرچوں کو آپ پہچان رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح گھیا ہے، ٹینڈے ہیں، شکر گندی ہے، ادرک ہے، لہسن ہے. اللہ نے معرفت بھی دے دی ہے. کیا دے دی ہے؟ معرفت بھی دے دی ہے. اور ہر چیز کے نام آپ کو یاد ہے. اور اس میں کمال، مولی کو مولی کی شکل دے کے اللہ نکالتا ہے ہر سال، اور گاجر کو گاجر کی. اچھا، وہ جو گاجر بعد میں سٹور ہو جاتی ہے سردار صاحب وہ کس کلر میں چلی جاتی؟ شروع میں تو وہ ریڈ ہوتی ہے، پھر اورنج کلر میں چلی جاتی. سیب آپ سٹور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز آپ سٹور کرتے ہیں، لیکن جو تازہ اتری ہوئی ہے اس کا کلر بھی دیکھ لیں، جو سٹور ہو جاتی ہے اس کا کلر بھی دیکھ لیں، اور جو ذائقہ ہوتا ہے تازی بھنڈی کا اس کا دیکھ لیں، جو سٹور ہو جاتی ہے اس کا بھی
دیکھ لیں جو سیب آپ اتارتے ہیں فریش اس کو دیکھ لیں اور جو سٹور ہوتا ہے اس کو دیکھ لیں. تو اللہ نے آپ کو کائنات میں بغیر کسی سبب کے اپنی ذات قدرت سے جو چیزیں دی ہیں زرعاً مختلفاً الوان، ان کے رنگ کیا ہیں بھائی؟ مختلف. کلر کیا ہیں؟ مختلف. سمجھ آئی نا؟ اب یہ مرچ آپ پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہے؟ اگر آپ اس کو شہد سمجھ کے کھا لیں 4-5 مرچیں تو کیا ہوگا بھائی؟ جی لال مرچ کو آپ سمجھتے ہیں، ہلدی کو بھی آپ سمجھتے ہیں، نمک کو بھی آپ سمجھتے ہیں. اگر یہ تمیز نہ ہو، نمک 1 چمچ بھر کے بندہ کھا لے، بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کے تو پتہ نہیں وہ کون سے بلائے اعلیٰ پہ جا کے پہنچ جاتا ہے نا. تو ہر چیز کی معرفت انسان کو ملی ہے، ہر چیز کا کھٹا میٹھا تمام چیزیں. اچھا بعض اب کیا ہے، بعض کو اب جناب میٹھا موافق نہیں ہے، بعض کو کھٹا، بعض کو نمک موافق نہیں ہے، بعض کو چینی موافق نہیں ہے. یہ تقسیم ہے. کیا ہے یہ؟ اگر یہ چینی سب کو موافق آئے تو لوگ یہ حلوہ ہی کھائی جان سارے. کیوں جی؟ مگر وہ حلوے کو ہاتھ نہیں لگا رہا شوگر کی وجہ سے، وہ نمک کو ہاتھ نہیں لگا رہا بلڈ پریشر کی وجہ سے، وہ بڑے گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتا یورک ایسڈ اس کا بڑھ گیا ہوا ہے. مطلب اللہ نے کچھ بیماریاں، کچھ روک، کچھ ٹوک، کبھی کھلا کبھی تنگ، کبھی پابندی کبھی کھول دیا. یہ نظام ہے نا تقسیم معیشت کا، تقسیم معیشت کا اللہ کا نظام قدرت ہے. تو اس نظام قدرت میں دیکھیں مختلفاً الوان. ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر اس کے بعد زمین خشک ہوتی ہے، آپ کی کھیتیاں پانی کے بعد خشک ہو کر پکتی ہیں. جیسے یہ لو لگتی ہے تو آم پکتے ہیں، آپ گندم پکتی ہے. اللہ ان کو پکاتا بھی ہے، اور جب پکانا ہے تو وہاں پہ تندور نہیں، اللہ کی دھوپ کی لو لگتی ہے، اور اس لو میں اللہ ایک ہوا پیدا کرتے ہیں. کہتے ہیں کان اور تمام چیزیں لپیٹ کے جاؤ باہر، لو چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے؟ لو چل رہی ہے. لیکن آم کے لیے تو کوئی چیز نہیں نا لپیٹتے بھائی، آم کے اوپر وہ لگ رہی ہے آم پک رہا ہے، آم پہ لگ رہی ہے آم پک رہا ہے. لیکن انسان جلد باز ہے، پہلے ہی آم اتار کے کچے وچ مسالے پا دیتا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور اس کا وہ ذائقہ 100 میں سے 30% ہوتا ہے. جو پکا ہوا آم ہے نا پورا پورا، صبر کے ساتھ اگر اس کو اتار کے کھائیں تو شہد اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. مٹھاس میں جو آم ہوتے ہیں شہد اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کمال ہے، اصل اوریجنل چیز انسان کو دی جائے پھر مصفرن زرد ہو جاتی ہے. اب کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں جی ماشاءاللہ سیب پک گیا یار، زبردست ہو گیا. مالٹا نہیں علی کچا آ رہے، کھٹا ہے. تھوڑے دن کے بعد پھر تھوڑے دن کے بعد پھر اتنا آ جائے گا. کہتے ہیں جی اب پک گیا. موسمی ہے، موسمی ہے. اب موسمی کو اپنی اصلی حالت میں کون پہنچنے دیتا ہے جی؟ موسمی کو اپنی اصلی حالت میں کوئی نہیں پہنچنے دیتا، اس سے پہلے ہی لانا شروع کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ اس کو تھوڑا بہتر ہوتی آتی ہے، پھر فل بہتر ہوتی آتی ہے. یہ تمام چیز ہے نا. انسان جلد باز ہے، انسان جلد باز ہے. مصفرن جب وہ پک جاتی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو چورا چورا کر دیتے ہیں. یہ چورے چورے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اب وہ سیب آپ نے دانتوں سے رگڑا اندر، گاجر رگڑی اندر، مولی کھائی اندر، چاول کھائے اندر. وہ پہلے کیا تھے اب کیا ہے؟ اب چورا چورا ہو رہے ہیں، چورا چورا ہو رہے ہیں. گندم گئی اندر، جو گئی اندر، کھانا گیا اندر، گوشت گیا اندر، سب کچھ اندر چور چور کر کے اللہ لے جاتے ہیں. اور اس کے لیے مضبوط دانت اللہ نے عطا فرمائے. ٹھیک ہے؟ یہ جتنی چیزیں اچھے سخت چبانے والی ہوتی ہیں یہ دانتوں کو مضبوط کرتی ہیں، دانتوں کو مضبوط کرتی ہیں. اس لیے بہت زیادہ گال کر بھی چیز کو نہیں کھانا چاہیے. بہت زیادہ گال کر بھی چیز کو، اس کی جو اصل توانائی ہوتی ہے وہ ہے اس کو اتنا گال لیں جتنے آپ کی طبیعت اور دانت اس کو لے سکتے ہیں. اب یہ نہیں کہ بالکل ہر چیز کو حلوئی بنا کے آپ نے کھانا ہے. تو آپ تھوڑا اس کو کچا رکھ کے کھائیں گے اور اس کو چبانے میں تھوڑی سی آپ کو کام کرنا پڑے گا تو اس سے آپ کے دانت کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط ہو جائیں گے. فتراہ مصفرن ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، عقل والوں کے لیے بڑے دلائل ہیں اللہ کی کھیتیوں میں، اللہ کے
پھلوں میں، اللہ کی سبزیوں میں، اللہ کی گندم میں، اللہ کے چاولوں میں ہے۔ اب یہ چاول کس پروسیجر سے ہو کے آتا ہے۔ پرانے وقتوں میں ہمارے ہاں چاول نکالتے تھے اور اس کو پکا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آج کل تو یہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے اور کہاں کہاں اس کی پالش ہوتی ہے، پھر اس کی مالش ہوتی ہے، سٹیمر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جا کے کھاتے ہیں۔ تو چاولوں میں آج کل جو ذائقہ آ رہا ہے نا، وہ مثالوں کا آ رہا ہے۔ اس کا آ رہا ہے جی مرچ، اور ہماری طرف جو دھائیں ہوتی ہے وہ چاولوں کی جو اصل خاص ہے، اس میں سے جب چاول نکالتے تھے اور اس کو پالش پولش اور یہ چیزیں، بڑی خوشبو ہوتی تھی۔ اور پہلے دور میں یہ میرا خیال ہے کوئی 30-35 سال ہو گئے ہوں گے، 35 یا زیادہ مبالغہ تو 40 سال ہوئے ہوں گے جب سے یہ نمکین چاول بن رہے ہیں۔ یہ جو بریانی ہے اس کو بھی میرا 35-40 سال ہی ہوئے۔ اس سے پہلے شادی میں کیا ہوتا ہے، سفید چاول، ہمارے دیہاتوں میں جو ماحول ہوتا تھا سفید چاول، ٹھیک ہے، تو یا اس کے ساتھ شوربہ اوپر سے ڈال کے کھاتے تھے۔ تو ہمارے کشمیر میں ہاں جو شادی بڑی ہائی لیول کی بھی ہوتی تھی، آپ کہیں جی کروڑ پتی بھی اگر کوئی ہوتا ہے نا، شادی یہی ہوتی تھی، مرغ کا سالن ہے، وائٹ چاول ہے، مرغ کا ساول ہے، وائٹ چاول ہے، اور یا پھر وہ زردہ سا سیدھا سیدھا بنا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ سلاد، بوتل، رائتے، بروسٹ، کباب، فش، کوئی چیز اور کسی قسم کا آہار نہیں ہوتا تھا۔ آج کل جائے نا آپ، اگر سلاد بھی نہیں ہے نا شادی میں، کہیں گے یار چنگی کنجوس بندے نے سلاد نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بوتل نہیں ہے، لو جی بوتل نہیں سی ایچ، سبز چائے نہیں ہے، سبز چائے نہیں سی، مینیو کوئی صحیح نہیں ہے مینیو۔ تو یہ 35 سال ہوئے ہیں، 35 سال سے پہلے بڑی سادہ غذا ہوتی تھی۔ مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیتے تھے ہمارے بزرگ لوگ، بالکل کھانا کھا لیتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی عبادت کرنی اور عشاء پڑھتے ہی سو جانا ہے، بالکل عشاء پڑھتے ہی سو جانا ہے۔ اور صبح انہوں نے اٹھنا ہے، تہجد کے ٹائم تہجد پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، اور ناشتہ کرنا ہے ٹکا کے، یعنی وہ 10 بجے ناشتہ نہیں کرتے تھے، نماز پڑھ کے ناشتہ کیا بہترین، پھر اپنے کام کاج، پھر 12 بجے کھانا کھاتے تھے، 12 بجے، اور 12 بجے کے بعد شام کو۔ تو پہلے دور میں ہمارے مدارس کے اندر بھی جو کھانا ہوتا تھا نا بچوں کا، وہ 2 ٹائم ہوتا تھا، پہلے صبح 8 بجے دیتے تھے، پھر عصر کی نماز کے فوراً بعد کھانا ہو جاتا تھا، اس کے بعد یہ رات کا عشاء وغیرہ، یہ 2 بجے وغیرہ یہ کھانا نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے بھی اس دور میں ہی پڑھا ہے کہ جب 2 ٹائم کا کھانا ہوتا تھا، 9 بجے اور شام کو عصر کے ٹائم۔ البتہ صبح کے ٹائم پہ چنے دے دیتے تھے ایک طالب علم کو، 3-3 4-4 کلو کالے چنے، تو وہ رات کو کیا کرتے، پانی میں بھگو دیتے تھے تھوڑے سے، صبح وہ نرم ہوتے تھے تو ان کو کھا لیتے۔ وہ صبح کا ہمارا ہوتا تھا۔ جامعہ اشرفیہ میں بھی ایسے ہی تھا، چنے کالے اپنے اپنے پاس آ گئے اور ان کو رات کو بھگو دیں، صبح وہ کھائیں اور پڑھیں، بس پھر 9-9:30 بجے ناشتہ۔ اب تو خیر 3 ٹائم ماشاءاللہ بہترین کھانا ہے مدارس میں، مختلف مدارس کے اندر بہت کچھ ہے۔ تو بہرحال اللہ کا یہ نظام چور چور ہو جاتا ہے، کس کے لیے بھائی؟ بندے کے لیے۔ کس کے لیے؟ بندے کے لیے۔ سارا کچھ بندے کو اللہ نے کھلایا، سارا کچھ، ٹھیک ہے، باقی چیزیں جانور کھا جاتی ہیں، پتے پتے آگے پیچھے، ان کے کور، یہ وہ چھلکے الکے، وہ بھی آپ کو کھلایا اللہ نے اندر سے خالص۔ تو یہ چورا چورا کر کے بندہ رگڑ کے کھا کے اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ مجھے کس میں سے بنا بھائی؟ اب بھائی مسلمان اور فرما بردار، اس کا مطلب رزق ایسا کھاؤ کہ جس سے ہم اللہ کے ہاں فرما برداری کریں، کیونکہ گندا اور حرام رزق جو ہوتا ہے نا وہ بے حیائی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ بے حیائی۔ اس بندے کو کوئی شرم نہیں آتی، اللہ کے حکم کیا ہیں، رسول کے حکم کیا ہیں، ماں کا کیا حکم ہے، باپ کا کیا حکم ہے، وہ بے شرم ہو جاتا ہے حرام رزق والا۔ بڑی پاک صاف زندگی تھی، اور اس وقت زندگی بڑی رنگین ہو گئی ہے، اور یہ جتنے چٹپٹے ہوٹل ہیں، کھانے ہیں، ہمیں 30 سال پہلے یاد ہے یہاں کوئی بھی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، ایک یہ کارنر پہ ہوتا تھا اوانو کا ہوٹل،
ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا تھا یہ حبیب خان والی جگہ پہ ہوٹل ہوتا تھا ایک، اور ایک وہ حاجی کا ہوٹل ہوتا تھا چنگی پہ. عبدالرزاق صاحب ایسا ہی ہے، پرانے وقتوں میں یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہوتا تھا، اور یہاں کوئی دوائی کی دکان نہیں تھی، ایک وہ کیپٹن ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب آشیانہ روڈ پہ چڑھیں، شادی ہال، ہوٹل، مچھلیاں، کباب، اور دیکھیں وہاں پہ ڈاکٹروں کی دکان بھی جا کے گنے، فارمیسیز گنے کتنی وہاں پہ دوائیوں کی دکانیں بن چکی ہیں. جتنے ہوٹل بڑے ہیں اتنے سٹور بڑے ہیں، اتنے ڈاکٹر بڑے ہیں، اتنا جناب. اور جتنا یہ دودھ کی دکانیں بڑی ہیں تو مائیں پیچھے ہو گئی دودھ پلانے سے، سمجھ آئی. اب وہ دودھ لاتے ہیں، بچوں کو مافک آتا ہے یا نہیں آتا، ٹھیک ہے، اتنے جناب ان کے بچوں کے ڈاکٹر بڑھ گئے ہیں. بچوں کے ڈاکٹر بھی، یہ میں نے کہا 30 سال میں ہماری یہ تبدیلی آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے کوئی سالوں میں کوئی 2-3 مرتبہ کوئی ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، ورنہ الحمدللہ بڑا سکون تھا. اب بھی ہمارے مدارس میں ہمارے پاس پیناڈول یا پیراسیٹامول گولی ہوتی ہے، فلیجل ہوتی ہے، یا کیا ہوتی ہے جی، کسی بچے کے پیٹ پوٹ میں درد ہو گیا فلیجل دے دی، کسی کو بخار ہو گیا عام پیناڈول دے دی، بس. باقی وہ، اور ہمیں اگر چڑھ جائے نا اینٹی بایوٹک اور انجیکشن اور ڈرپیں اور یہ اور وہ اور فلاں، وہاں الحمدللہ بچے وہ کھاتے ہیں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ ہم سب کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.